الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا مسیح ہرگز اس کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی بندگی سے اعراض کر کے یا اس کو عیب شمار کر کے الگ ہوتا ہے اور تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان سب کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا کر لے گا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تمام انسانوں کی شخصیات کے حوالہ سے
سب سے بلند تر اگر کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر، ان میں سے بہت سے کے حالات اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کی حدیث اور سنت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام انہی پیغمبروں کی طرح تھے جو ان سے پہلے گزرے، مگر ان کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی ان کی قوموں کی طرح ایسی چیزیں الہی تعلیمات میں شامل کر دی یا بدل کر دوسری تعلیمات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جو اس کی نہیں تھی۔ اس حوالے سے 25 دسمبر یا کرسمس ڈے کی نسبت سے چند گزارشات پچھلے خطبہ میں نے عرض کی تھی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے غلط عقائد کے مقابلہ میں ہمارے ہاں صحیح تصور عیسیٰ کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں پیغمبروں کی دعوت کی طرح کیا عیسیٰ کی دعوت وہی ہے جو اس کے نام لیوا آج پیش کرتے ہیں، یا حقیقت حال کچھ مختلف ہے۔ وہ جن خرافات کا شکار ہیں اور جس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تصور الہ کے اندر وہ 3 اقانیم یا اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ معمہ ہے جو انہوں نے گڑھ رکھا ہے، جس کا حل ان کے ہاں بھی کوئی واضح نظر نہیں آتا۔ کبھی کوئی تعویل کی جاتی ہے، کبھی کسی طرح اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ یعنی عقیدے کی چیز جتنی واضح ہوتی ہے اتنی ہی ان کے اس عقیدے کے اندر پیچیدگی موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں۔ انسان کے اعمال کی بنیاد ہی عقیدہ ہے، اگر اس کے اندر ہی وضاحت نہ ہو، وہی خلفشار کا شکار ہو جائے اور پھر اس کا کوئی نتیجہ انسان کے سامنے وہ واضح نہ ہو، تو اس کے بعد عمل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ مگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے نام تو موجود ہیں، مگر ان کی تعلیمات میں یکسر جو ہے وہ انحراف نظر آتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف قرآن مجید اس دنیا میں اب واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ جو بائبل ہے، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ یا عہد قدیم جدید کے نام سے کتابیں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر اترنے والی اور پھر عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتابیں، اب وہ اصل نہیں ہے، نہ زبان کے اعتبار سے نہ کلام کے حوالے سے۔ جو اللہ نے چیز اتاری تھی وہ بالکل نہیں ہے، وہ تراجم ہے، تشریحات ہیں۔ آگے جو ہے وہ پھر انہی کے مطالب وہ عیسیٰ کے نام لیوا لوگ جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، اصل کتاب جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انہی کی کتابوں کا حوالہ دیا جائے اور پھر وہ اپنی تعویلیں کریں، اور اس کی حقیقت چونکہ بدل چکی ہے، وہ اللہ کی بات ہے ہی نہیں، کیوں نہ قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے؟ اس میں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دلائل کی روشنی میں بھی اس سے پختہ بات اللہ کا کلام اب جہان میں اور کوئی نہیں۔ لہذا
عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے، جو دراصل دعوت توحید ہی تھی، اللہ اور اس کا رسول کیا بیان کرتا ہے، یہ چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اور اسی طرح دیگر آیات میں بھی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ مسیح یا عیسیٰ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر اس منصب پر جو ہے وہ فائز کیا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی ہے۔ اگر تثلیث کو مانا جائے تو توحید قائم نہیں رہتی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے طور پر قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ہی توحید پیش کرتے ہیں، اللہ کی توحید قرآن مجید کی روشنی کے اندر جو دیگر انبیاء کی دعوت ہے اس سے میچ نہیں کرتی، جبکہ ہر پیغمبر یہی بنیادی بات کرتا رہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ خلاصہ ہے انبیاء کی دعوت کا۔ اگر اس کے منافی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی دعوت یا اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہرگز نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ان تعلیمات کو بالکل یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ جو عبدیت کا منصب ہے، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ پیغمبروں کے حوالے سے جب بھی کوئی اہم ترین بات ہوتی تو ان کی نسبت سے ان کو عبد کہہ کر پکارا جاتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کو تو، مسیح کو تو اپنے عبد ہونے میں کوئی عار نہیں تھی، وہ اس کو فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے، مگر انہوں نے ان کو خدا بنا دیا، اللہ یا اللہ کا حصہ بنا دیا۔ تو قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کئی حوالوں سے۔ آپ سورہ نساء پڑھیں، مائدہ پڑھیں، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور پھر عیسائیوں کے متعلقہ عقائد کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، وہاں فوکس اسی بات پر رہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے بندے تھے۔ یہ آل عمران میں سے تھے، کیونکہ حضرت مریم جو ان کی والدہ تھی وہ آل عمران میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ کی چنیدہ آل قومیں، خاندان جو ہے ان میں سے ایک آل عمران تھا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کا استفاع کیا ہے اور اس کو منتخب کیا ہے وہ جناب مریم علیہ السلام۔ تو آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ جناب عیسیٰ کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے اٹھائے جانے اور دوبارہ آنے اور پھر جو ہے وہ فوت ہو جانے تک کے معاملات عام لوگوں سے بڑے مختلف ہیں۔ ہر جگہ ہمیں معجزہ ہی معجزہ نظر آتا ہے، ایک امتیاز دکھائی دیتا ہے جو عام انسانوں اور پیغمبروں میں نہیں ہے۔ یعنی حیران کن چیزیں ہیں جو اس نبی کی نسبت سے صحیح طور پر جو ہے وہ بھی ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے ایک ایسی نشانی اور علامت کو ظاہر کر دیا جو دلالت کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت کا مالک ہے، وہ جب چاہے تو انسانوں کے ذریعے کتنے بڑے بڑے کام جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ بس اصل میں خلاصہ ہے اس ساری بات کا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم پوری ایک سورت اتاری ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نسبت سے جو ہے وہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ بن باپ کے جب اس نومولود کو لے کر وہ قوم کے پاس آئی تو انہوں نے بالخصوص یہود نے تو کہا یا اخت ہارون ما کانت ابوک امرأ سوء ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ اس طرح کا برا نہیں تھا، یہ بغی، یہ سرکشی اور یہ خدا نخواستہ
ناجائز عمل جس کے نتیجہ میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ تیرے ماں باپ کے اندر تو نہیں تھا، یہ کرتوت تو نے کیوں کی ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی سے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم دلیلیں دیتے رہو اور اپنی صفائی پیش کرو، میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے ایک ایسا معجزہ ظاہر کرنے والا ہوں کہ اگر یہ سچے ہوں گے تو پھر اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ سارے سوالوں کا جواب یہ خود بچہ دے گا۔ فاشارت الیہ، اور وہ کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پگھوڑے کے اندر، یہ مہد میں جو ہے یہ بچہ، اس سے کیسے کلام ہو سکتی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ کیسے ہو سکتی ہے، اس بچے نے خود ہی بول کر کہا قال انی عبداللہ، ایسے ہو سکتی ہے، میں بول رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا 3 بچے ہیں جو بچپن ہی کے اندر ایسی عمر میں بولے ہیں جس میں بچہ بولا نہیں کرتا، اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ قال انی عبداللہ، دیکھو اللہ کے اس بندے نے، اس پیغمبر نے آئندہ آنے والے حالات کو جو اللہ ہی کو معلوم تھے، کس طرح جو ہے وہ اس کے بخیے اکھیڑ دیے اور ان کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دی کہ اس کی نسبت سے تم جو کچھ گھڑنے والے ہو، اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا ہی لفظ جو ہے وہ اس ساری کی نفی کر دے۔ قال انی عبداللہ، میں اور کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وقت آنے پر پختہ تر بات ماضی کے صیغے سب کے ساتھ کی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مطلب یہ ہے کہ کرے گا، وجعلنی نبیا، اور نبی بنانے والا، اور ساتھ ہی اور امتیاز وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے اللہ نے میری شخصیت کے اندر وہ برکت رکھی ہوئی ہے، جہاں کہیں ہوں گا برکت دے گا اللہ۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور پھر میں ساری زندگی جب تک سانس رہے گا میری اس جسم کے اندر، میں انہی باتوں پر عمل کرتا رہوں گا جو اللہ رب العزت نے مجھے وصیت کی کہ نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ما دمت حیا۔ اور ساتھ ہی کہا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کیونکہ میرا باپ نہیں ہے، میں اپنے بڑوں کے حوالے سے نیکی کروں گا اپنی والدہ کے ساتھ۔ بر، سب سے بڑی بات والدین کے حوالے سے جو اولاد کو کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی۔ وبرم بوالدتی، مطلب عیسیٰ علیہ السلام بچپنے ہی کے اندر مہد ہی میں بول کر جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں، وہ دراصل وہ آئندہ آنے والی ان کی نبوت کے خلاصے کو جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کی زبان سے بیان کروا رہا ہے۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور پھر آگے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، یہ میری پیدائش سے لے کر میرے مرنے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ دیکھیں اس میں کس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ مجھے تم اللہ سمجھتے ہو، خالق بنائے ہوئے ہو یا خالق کا حصہ شمار کیے ہوئے ہو، میں تو پیدا ہوا ہوں، اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہوا کرتی۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت، پھر میں تو مر جاؤں گا ایک وقت پر، ویوم ابعث حیا، پھر اللہ کے حکم کے ساتھ جس طرح دوسرے لوگ اٹھیں گے میں بھی دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ موت و حیات، یہ اٹھنا، یہ پیدائش، یہ تخلیق، یہ بتاتی ہے کہ میں خالق نہیں ہوں۔ اور پھر کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، بس اور کچھ نہیں ہے۔ عیسیٰ کے بارے میں اگر تم کچھ جاننا چاہتے ہو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ، پھر اسی بات کو دہرایا، یہ اللہ کے لائق ہی نہیں ہے ان یتخذ من ولد، کہ وہ اولاد کو پکڑے، سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، سب باتوں سے وہ پاک ہے، اس کے فیصلے تو یہ ہیں کہ بڑے سے بڑا کام کرنا ہو تو وہ کلمہ کن کہتا ہے، وہ ہو گزرتا ہے۔ یہ کیوں کہا کلمہ کن کہتا ہے تو ہو گزرتا ہے؟ دوسری آیتیں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن سے ہیں۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، یہاں اشارہ کیا ہے
اور پھر آگے ایک جگہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ تو کفر کا راستہ ہے، یہ تو سراسر جو ہے وہ اللہ کا انکار ہے جو مسیح کو ابن مریم بنائے ہوئے ہیں۔ پھر مسیح کی زبان سے یعنی کلمہ جو ہے وہ متکلم کا یہ رخ موڑ کر کہا کہ مسیح خود کیا کہتا ہے، وقال المسیح، مطلب میں کہتا ہوں مسیح، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرنا، میری نہ کرنا۔ بندگی کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ بندہ نہیں، وہ خدا ہے، خدا اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ یہ شرک کر لے گا اور کو بھی اس جیسا سمجھ لے گا یا اس کا حصہ بنا لے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ نے تو اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی ناکامی ہوگی اور جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ آگے وہی آیتیں ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اس کی مزید وضاحت ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور پھر ساتھ کیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہیں فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح کیا ہے؟ عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ وکلمتہ، یہ ہیں وہ شبہات، یہ اشکال کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اللہ نے وضاحت کی ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جس کو مریم کی طرف جو ہے وہ القاء کیا تھا، وروح منہ، اور اسی میں سے اور اس کے امر میں سے، روح میں سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ تین میں سے ایک ہے، ولا تقولوا انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ تو کیا کہا؟ وہ دوسری جگہ جس طرح کہا کہ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اسی موضوع کو، اسی عنوان کو دہرایا جو سورہ مریم کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ وہ اللہ کے کلم کا کلمہ ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جو اللہ کا کلمہ ہے تو اس کا حصہ ہو گئے، یعنی اللہ کا کلام جو ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کلمہ کن جس سے اللہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، اسی سے اللہ نے جو ہے وہ عیسیٰ کو بنایا بغیر باپ کے، وہ تخلیق کا حوالہ دیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ۔ دوسری جگہ پھر مزید اسی بات کی وضاحت کی اور ایک اور اشکال کو حل کیا کہ اس کلمہ کے بارے میں جو کچھ تم کہتے ہو وہ تو تخلیق ہے اللہ کی، یعنی اس کے ذریعے اللہ نے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے عیسیٰ کو۔ مسیح کیا ہے؟ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہی کلمہ ہے کن سے اگر آدم پیدا ہو سکتے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ اب تخلیق کرنا اور کلمہ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں، اللہ کا کوئی حصہ تخلیق کرتا نہیں، وہ تخلیق شدہ ہے پہلے سے، اس لیے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی ہے، اگر بن باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی خدائی حصے دار ہے تو پھر آدم علیہ السلام تو اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ خدا ہوں یا خدا کا حصہ ہو۔ کیوں؟ اس کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ باپ تھا نہ اس کی ماں تھی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو خود ہی پیدا کر دیا، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، بنایا ہے اس کو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھر روح اس میں پھونک دی ہے۔ تو بن باپ کے اگر پیدا ہونا یہ کوئی الہ ہونے کی دلیل ہے تو اس اصول کی روشنی کے اندر آدم جو ہے وہ اس سے پہلے الہ ہے، ان کو تم الہ نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں یہ سمجھائی ہیں اور عقیدے اور ایمان کا حصہ بنایا، خاص طور پر اس کی اہمیت کے پیش نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری میں روایت ہے اور بھی دیگر کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پیغمبر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا بھی یہ انسان مومن کے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے جو ہے وہ مریم کی طرف القاء کیا تھا، وہی جو قرآن بیان کر رہا۔ تو کیا ہوگا جب کوئی شخص اللہ کے رسول محمد کو عبد اور رسول مانتا ہے تو عیسیٰ کو بھی عبد اور رسول مانے اور پھر القاها إلى مریم پر یقین رکھے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من عمل۔ یہ عقیدہ اتنی مضبوط چیز ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کے اعمال کی کوتاہی ہو، عمل جو ہے وہ شاید اتنے زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر عقیدہ محمد و عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت اور نار کے حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے بندے کو جس کے ایمان کا یہ حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اگر اس کا عمل جو ہے وہ ناقص ہی کیوں نہ۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ تو یہ صحیح روایت کیا بتا رہی ہے؟ یہ خلاصہ ہے اس ساری بات کا، اور آج ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں کہاں جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے، ہم اس کے متعلق جو ہے وہ کیا سوچ فکر اور رکھیں گے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اور پھر پیغمبر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی ایک روایات کے اندر وضاحت کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے، انہی باتوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں کیا تھے، ہمیں کیا جو ہے وہ ماننا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی زندگی، ان کے عقیدے کا یہ حوالہ یہ بتاتا ہے کہ باقی معاملات بھی ہمیں قرآن کی روشنی میں پرکھنے ہیں اور دیکھنے ہیں کہ عیسیٰ اب کہاں ہے، اس کے ساتھ یہی بدبخت جنہوں نے اس کو ولد الزنا قرار دیا خدا نخواستہ، یہ یہود، انہوں نے کیا سلوک کیا، وہ کس طرح علامت بن کر پھر اس جہان سے گئے اور دوبارہ کیسے آئیں گے، کیا علامتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ ان کی سیرت کا وہ سارا نقشہ ہے جو قرآن مجید جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور اس کو کھینچ کر حدیث اس کی تائید جو ہے وہ کرتی ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ وہ کتاب جو تورات و انجیل کی مصدق ہے وہ کیا بیان کرتی ہے، اب اس پر بھی ایمان لاؤ، اس پر ایمان لانا کم از کم ہمارا یقین تو ہے۔ آپ بھی دلائل کی روشنی کے اندر وہ عقلی ہو یا نقلی ہرگز اس کی نفی نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خود بول کر بتا رہا ہے، اس کا حرف حرف بتا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اصل زبان کے اندر جو نازل ہوا تھا وہ موجود ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہے، آپ کی کتابیں تو ترجمہ شدہ ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ دیگر پیغمبروں کی طرح اللہ کی توحید کی دعوت تھی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت تھی، اپنے عبد ہونے کی دعوت تھی، اور عبدیت کے ساتھ اس کا رسول ہونا اس کے ایمان کا حصہ تھی، اسی پر وہ قائم رہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ایک مکالمے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے اتمام حجت کریں گے، ان کے خلاف آخری دلیل قائم ہو جائے گی، جب پیغمبر جو ہے عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ جو کچھ آپ کے حوالے سے اور آپ کی ماں کے حوالے سے کہتے رہے، یا یہ عقیدہ تم ان کو سمجھا کر گئے، تو وہ کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، تم عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مالک تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، میں ایک پیغمبر ہونے کے ناطے اپنی زبان کو کیسے حرکت دے سکتا ہوں ایسی بات پر جو حق نہ، میں تو سچ بولتا ہوں، اللہ کے حکم سے بولتا ہوں، ان قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو دلوں کے بھید جو ہے اس کو بھی جانتے ہیں، نفس کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، انک انت علام الغیوب، ہم سب جو ہے وہ تو خبریں دی ہوئی جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں، تو صاحب خبر علام ہے، غیب کا سب سے زیادہ جاننے والا تو خود ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، تو نے مجھے جو کچھ کہا تھا میں نے ان کو وہی حکم دیا، وہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ جتنی بھی آیتیں میں نے پہلے بھی پیش کی ہیں ان کا
نتیجہ آخر میں جو عیسیٰ نے بیان کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا، وہ یہی، وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہ یہی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ جو صراط مستقیم ہے وہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اسی کو کامیابی اور کامرانی ٹھہرایا۔ اور آگے انہی آیتوں میں یہ جس مکالمے کا میں ذکر کر رہا ہوں، سورہ مائدہ کا اختتام جہاں ہو رہا ہے وہ یہی ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ قربان جائیں اس پیغمبر پر، پیغمبر ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنی قوم کے حوالے سے ان کا جرم ثابت ہونے کے باوجود، حجت تمام کرنے کے باوجود اللہ رب العزت سے درخواست گزار ہوتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے مالک الملک، اے جہانوں کے پروردگار، اے غالب اور حکمت والے، تو با اختیار ہے، سب قدرتیں تیرے پاس ہیں، جو کچھ ہے تو یہ تیرے بندے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے، یعنی کرتوتوں کے باوجود، مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے انہی آیتوں میں کہا میری یہ ساری صفات اپنی جگہ، میری صلاحیتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہی لوگ جو ہیں وہ نفع اٹھائیں گے جو سچے ہوں، اور ان کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ یہ ہے کامیاب، کیوں؟ اس کامیابی کے بعد فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تمام تر اختیارات کے باوجود عدل کے منافی کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عدل کا ترازو قائم کر کے ہر ایک کو وہ جو اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ دے گا، اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی کسی پر نہیں ہوگی۔ فیصلہ کرنے میں اگر اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کے اختیارات کو چیلنج نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کرے گا وہی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچائی کی نفی نہیں ہوگی، سچائی اور سچوں کا اللہ رب العزت جو ہے وہ بول بالا کرے گا اس آخرت کے دن، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے اندر وہ کامیابی ان کو ملے گی کہ جس کامیابی کے بعد ناکامی نام کی کوئی صورت کسی بھی حوالے سے وہ ان کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ یہ ضروری تھا کہ ہم یہ جانیں کہ عیسیٰ کی دعوت دراصل کیا تھی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کتابیں کیا بتا رہی ہیں۔ اب اس کا خلاصہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر میں نے جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے واضح کیا۔ ایک ایک آیت جو ہے ہر جگہ یہ حوالہ موجود ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کا کلمہ ہے، اگر کلمہ ہے تو کس صورت میں ہے، اور پھر جو اعزازات ان کو ملے ان کے اعتبار سے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب ان کے پیغمبری کے بعد ان کی دعوت کیا تھی، پھر کس طرح وہ اس دنیا سے گئے، کس طرح آئیں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھے، حضور کی حدیث کی روشنی کے اندر کامیابی کا راستہ یہی ہے، جنت میں داخلے کے لیے یہی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔